البتہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اس میں اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے، کیونکہ جب قیامت آنے والی ہے تو پھر بیت اللہ کی حفاظت کا فائدہ نہیں ہے، حج ویسے ہی ختم ہو جائے گا، لوگ کافر ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھو وہاں تو ابرہا اتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا نا ہاتھیوں کا، بیت اللہ کو نہیں گرا سکا، لیکن قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے ایک کالا حبشی باریک پنڈلیوں والا چھوٹے قد کا آدمی وہ بیت اللہ کو گرائے گا، یعنی کمزور ترین آدمی اتنا طاقتور ہو جائے گا بیت اللہ گرا دے گا آ کے، کیونکہ قرب قیامت ہوگی، دنیا میں فساد ہوگا۔ تو جب تک قیامت نہیں آتی یا قیامت قریب نہیں ہوتی اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے رہیں گے، اب بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی بیت اللہ کی جو حفاظت ہو رہی ہے بہت بڑا معجزہ ہے یہ، کیونکہ اسرائیل، امریکہ، ان کو بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے جو نہ سونے کی بنی ہوئی نہ چاندی کی بنی ہوئی، مگر سال کا اگر حساب لگاؤ نا، یعنی پورے سال میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جب بیت اللہ کا کوئی طواف نہ کر رہا ہو۔ پوری دنیا میں ایسی عبادت گاہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ایسے اس میں فانوس اور اتنی اٹریکشن کی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایک سیاحوں نے اس کو ایک مرکز بنا لیا ہے۔ بیت اللہ میں کچھ ایسا نہیں ہے، چار دیواری ہے نا، زیادہ سے زیادہ وہ تو سعودی حکومت نے سونے کا دروازہ لگا دیا، وہ تو اب لگایا ہے، ورنہ پہلے تو سونے کا دروازہ بھی نہیں تھا، اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس میں صوفے، نہ پنکھے، نہ لائٹیں، نہ ایئر کنڈیشن، ایک چار دیواری ہے بس۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اتنا طواف ہوتا ہے نا اس گھر کا، اتنا طواف ہوتا ہے، پورے سال طواف ہوتا ہے، صرف عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ جو حج کا دن ہے، واحد دن ہے جس میں بیت اللہ خالی ہوتا ہے، واحد دن۔ اور پھر سب سے زیادہ جو طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا وہ حج کے یعنی بقرعید کے 3 دنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ طواف زیارت ہے نا جو اصل طواف ہے، جو حج کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے طواف زیارت، اس میں تو ایک یعنی آپ کبھی دیکھیں اس کی ویڈیو دیکھیں اگر اللہ آپ کو توفیق دے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں جب پل سے نیچے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں اپنا طواف مکمل کر لوں۔ تو وہی ہے دیوانوں کی طرح، جیسے شاعر نے کہا نا امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، کہ میں لیلا کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہوں اور لیلا کے در و دیوار کو بھی چومتا ہوں اور اس کی گلیوں کے بھی چکر لگاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی گلی سے محبت ہے یا اس کی دیواروں سے محبت ہے، میں اینٹوں سے محبت کرنے والا آدمی نہیں ہوں، بات یہ کہ اس گلی میں اور اس اینٹوں کے پیچھے جو رہتا ہے نا مجھے اس سے محبت ہے، اس گھر اور اس گلی کی نسبت محبوبہ کی طرف ہے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی گلی سے، اس کے در و دیوار سے، اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو گھر ہے نا یہ چار دیواری، اس میں کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا، میرا ہے یہ، حالانکہ بنایا بھی انسانوں نے، ابراہیم علیہ السلام تو انسان تھے، بنایا بھی اسی مٹی سے جس سے ہمارے گھر بنتے ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں جو بنتے ہیں وہ ذرا اعلیٰ قسم کی سیمنٹ بجری سے بنتے ہیں، وہ تو ایسی مٹی سے بنا دیا، نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف۔ تو بس نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی ہے تو اب اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو آج بھی بہت حفاظت ہو رہی ہے بیت اللہ کی، ورنہ عقلی لحاظ سے بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی سازشیں اندرونی بیرونی بہت سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر سازش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے اسلام جیتا جاگتا زندہ مذہب ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا حج وج ختم ہو گیا، بیت المقدس میں عیسائی بھی حج نہیں کرتے جو ان کا اصل قبلہ تھا، جو کرتے بھی ہیں تو وہ ایسا حج ہے جو کہیں دنیا میں نظر ہی نہیں آتا، رش ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا جب حج آتا ہے پوری دنیا سے بیت اللہ کے لیے پروازیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنی پروازیں اڑتی ہیں، سعودی عرب کا جو جدہ ایئرپورٹ ہے نا اس میں جہازوں کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی تھی نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا اس ریگستان میں اور اس بیابان میں ایک چار دیواری بناؤ، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اس ایک بچہ اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ، ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ، اور کوئی بندہ آنا بھی نہیں چاہتا، لیکن کہا کہ آپ اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کریں۔
تو لوگ کیسے آئیں گے؟ یاتینا رجالا وعلی کل ضامر، لوگ پیدل بھی آئیں گے اس پہ. یہ تو اب جہازوں میں حج ہوتا ہے، پہلے تو پیدل حج ہوا کرتا تھا.